اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا تھا حدیثوں میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو تناول فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض احادیث ایسی ضرور ہیں کہ جن میں کھانے کے بعد وضو کرنے کا بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، اور پھر اب یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھانے یعنی کوئی بھی چیز جو آگ پر پکی ہو اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں کیسے پھر ہم موافقت پیدا کریں؟ تو اس کا جواب پھر یہی آپ کو پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا، کھانا کھایا کہ وضو نہیں فرمایا، انہیں ناسخ مان لیا جائے، اور جن احادیث میں کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے ان کو منسوخ مان لیا جائے تو پھر مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ الٹا کیوں نہ کر لیں، کہ ہو سکتا ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا تھا، خود بھی وضو نہیں کیا، بعد میں بھی وضو کا حکم دے دیا۔ تو اس کا بھی میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے وہ حدیثیں دیکھ لیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ بخاری کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ الگ کتابوں کی ہیں، وہ پہلے ہم ذکر کر دیں گے، پھر اس کا جواب دے کر پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر میں یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا پھر اس کے بعد وضو کیا۔ تو اس میں حکم تو نہیں ہے لیکن عمل ثابت ہوا۔ دوسری مسلم شریف کی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو، یعنی اس کو تبدیل کر دیا ہو، آگ کا اثر اس میں آ گیا ہو، اس سے وضو کرو، یعنی اس کے بعد وضو کرو۔ اور سنن ابو داؤد سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ایک موجود ہے، سعید بن ابو سفیان بن المغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے لیے ستو منگائے، انہوں نے پی لیے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے بھتیجے وضو کرو۔ انہوں نے کہا میں نے تو وضو نہیں توڑا ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرو، یعنی اس کے بعد وضو کرو۔ اسی طرح یہ ترمذی، ابو داؤد، صحیح مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس سے وضو کرو، چاہے پنیر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یعنی واضح بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں ایک حدیث ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے یہ ابھی تو کچھ حدیثیں ہم نے ایک حدیث تو بیانی کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا کندھا تناول فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا، یہ سرکار کا فرمان موجود ہے۔ تو آگے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب کا اس پر عمل ہے، کس پر؟ کہ کھانے کے بعد پھر وضو نہ کیا جائے، اور تابعین کا اور ان کے بعد کے فقہا کا بھی، جیسے سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق۔ انہوں نے گمان کیا ہے، ان کا گمان یہی ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے کھانے کے بعد وضو واجب نہیں ہوتا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کاموں میں سے آخری کام ہے۔ تو اس میں گویا کہ امام ترمذی نے خود ایک نشاندہی کر دی کہ سرکار کے دو طرح کے عمل ثابت ہیں، ایک ہے کھانے کے بعد وضو کرنے والا اور ایک ہے کھانے کے بعد وضو نہ کرنے والا، اور آخری کام سرکار کا یہی ہے کہ آپ نے کھانا تناول فرمایا اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو جو بعد والا عمل ہوتا ہے وہ پہلے والے عمل کے لیے ناسخ بن جاتا ہے، تو گویا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے
کہ اب کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، وضو نہیں کرنا ہوگا، کرنا چاہیں تو مستحب کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، حدیث نمبر 208 ہے۔ اس میں حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ بے شک ان کو ان کے والد نے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کندھے کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پھر نماز کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ وہی حدیث یعنی وہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے گوشت تناول فرما رہے ہیں جو آگ پر پکا ہوا تھا، یقینی سی بات ہے، اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھ لی اور وضو نہیں کیا، تو یہ پھر آخری زمانے کی حدیثیں ہیں۔ اب اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ بکری کے کندھے کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ چھری سے بکری کا گوشت کاٹ کر کھانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جو چنانچہ چھری سے بعض لوگ کاٹتے ہیں، آپ کو دیکھیں گوشت، اور پھر بعض کانٹوں سے کھا لیتے ہیں، تو ہاتھ سے کھا لیں، کانٹے سے کھا لیں، یہ شرعی طور پہ منع نہیں ہے۔ اور ایک طرح اس میں حدیث دیکھ لیں، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ عجمی عرب کے جو علاوہ ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں۔ تم گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کیونکہ یہ زیادہ خوش ذائقہ اور زیادہ لذیذ ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب ان میں دیکھیں باہم ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کے مت کھاؤ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے کہ آپ گوشت کاٹ کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو اس میں پھر علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو ابو داؤد والی روایت ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ چھری سے گوشت کاٹ کر نہ کھاؤ، یہ اس میں کمزوری ہے، اس کے جو یعنی یہ کمزور حدیث ہے اور اس کے راوی ذرا کمزور ہیں، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اور جب دو حدیثیں باہم ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، ان میں مخالف مضمون ہو، متعارض تعارض پیدا ہو جائے، اس میں یس ہے، اس میں نو ہے، اس میں نو ہے، اس میں یس ہے، اس طرح ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث قوی ہے اس کو فوقیت ہوتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو خود ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ جب چھوٹی چیز ہو کہ اس کو چھری سے کاٹنا بھی ممکن نہ ہو تو دانتوں سے بھی کاٹ سکتے ہیں، جیسے ہڈی کے اوپر گوشت ہوتا ہے تو دانتوں سے کاٹنا منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر بڑا ٹکڑا ہے اور چھری سے کاٹ کر اس کو کاٹا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ چھری کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ تو اجمیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ قوی حدیث سے ثابت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کو کاٹا ہے اور تناول فرمایا ہے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب جیسے جس نے یہ اجمیوں والی حدیث سنی ہوگی وہ لوگوں کو یہی کہتا رہے گا، یعنی قلت مطالعہ کی بنا پر وہ یہی کہے گا میں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ چھری سے گوشت کاٹ کے مت کھاؤ کیونکہ اجمیوں کا طریقہ ہے، دانت سے کھاؤ۔ اس کو جب تک یہ بخاری کی روایت نہیں ملی ہوگی وہ ایسے ہی کہتا رہے گا۔ تو اسی لیے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ زیادہ فتویٰ نویسی نہ کریں، کہ بعض اوقات ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں اس کی فنی حیثیت کیا ہے، وہ کتنی قوی ہے، کتنی ضعیف ہے، اور اس کے مقابل اور دیگر کچھ روایتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ ابو داؤد کی حدیث سے بہت زیادہ قوی حدیث ہے، اور قوی اور ضعیف حدیثیں جب باہم ٹکرا جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مضامین بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو قوی کو فوقیت ہوتی ہے، ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لہذا چھری سے گوشت کاٹ کے کھانا بالکل جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ بابو من مضمض من السویق ولم یتوضا، اس شخص کا باب جس نے ستو کے بعد کلی تو کی لیکن وضو نہ کیا۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خیبر کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی جس سال فتح خیبر ہوا، قلعہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا۔ جب وہ مقام صحبہ پر پہنچے تو خیبر کے بہت قریب ہے، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی
پھر آپ نے کھانے کی چیزیں منگوائیں کہ کچھ کھانے کے لیے لایا جائے، تو صرف ستو لائے گئے، ستو ہی پڑا تھا اور کچھ کھانے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں تھیں، تو آپ نے ستو کو بھگونے کا حکم دیا، سو ان کو بھگو دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ پھر آپ مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کلی کی، ہم نے بھی صرف کلی کی۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ ستو جو ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بھونا جاتا ہے اور اس میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ستو بھی آگ کا اثر قبول کیے ہوئے ہے۔ لیکن نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جو آپ کے ساتھ کثیر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کی چیزوں کے بعد، آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے بعد، ایسی چیزیں جنہوں نے آگ کے اثر کو قبول کیا ہے ان کے استعمال کے بعد وضو کی کوئی حاجت نہیں رہتی ہے۔ یہ 209 حدیث پاک تھی جو میں نے بیان کی۔ 210 نمبر حدیث پاک پر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بکیر سے روایت کرتے ہیں، وہ قریب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کندھے کا گوشت تناول فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو ان سب سے وہی حدیث وہی ثابت ہے۔ اگلے باب پر آتے ہیں کہ بابو حل یمدبد من اللبن، اس بات کا باب کہ کیا دودھ کے استعمال کے بعد کلی کی جائے گی۔ اس میں حدیث لے کر آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر کلی فرمائی، یعنی پھر پانی کی کلی کی، اور فرمایا کہ چونکہ دودھ میں چکنائی ہے، اس لیے ہم نے کلی کی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ دودھ کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وضو وغیرہ کرنا پڑے گا، ہاں کلی کرنا ثابت ہے۔ اور کلی بھی اس جہت سے سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ کوئی واجب ہے، بلکہ سرکار نے واضح فرمایا کہ دودھ کے اندر چکنائی ہوتی ہے اور چکنائی کے استعمال کے بعد کلی کر لی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی لحاظ سے ایک پیغام ہے، کیونکہ دودھ جب انسان پیتا ہے تو اس میں ہوتی ہے چکنائی، اور چکنائی جب اگر ہم پی لیں اور گلا وغیرہ صاف نہ کریں تو وہ چکنائی گلے کے اندر جم جاتی ہے، اس سے ریشہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر اچھے نعت خوان جو ہوتے ہیں وہ نعت نہیں پڑھ سکتے، بیان کرنے والوں کے گلے میں تکلیف ہوتی ہے، قاری قرات نہیں کر سکتا، بولنے میں دقت ہوتی ہے، اور زبان کی فصاحت متاثر ہوتی ہے، شیرینی روانی تاثیر میں فرق آتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دودھ وغیرہ استعمال کرنے کے بعد، بلکہ کھانے کے بعد بھی، کیونکہ کھانا بھی جب انسان کھاتا ہے تو ریشہ پیدا ہوتا ہے گلے کے اندر، ذرا نیم گرم پانی سے اگر غرغرہ کر لیا جائے، تھوڑا سا آدھا کپ بس پانی لے کر غرغرہ کر لیا جائے تو جتنی چکنائی وغیرہ ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور گلے میں مطلب کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بار بار میرے گلے میں جو ہوتی ہے اس کی وجہ بھی ایک چکنائی ہوتی ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں کبھی چائے پی لیتے ہیں تو چائے سے واقعی پھر وہ گلے کے اندر بعض اوقات اس طرح چکنائی سی جمع ہو جاتی ہے، وہ دودھ کی چائے ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ثبوت ہے اس چیز کا۔ اب یہاں چونکہ نیم گرم پانی سے کلی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ گلے میں ایک ریشہ سا آ جاتا ہے اور بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں طبی لحاظ سے بھی رہنمائی فراہم کی ہے کہ کوئی چکنی چیز کھا لی جائے یا پی لی جائے تو اس کے بعد کلی کر لینا بہتر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے باب الوضوء من النوم، نیند سے وضو کرنا، یعنی نیند کے بعد، نیند کے سبب وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے کا باب۔ اور یہ کہتے ہیں اور اس بات کا باب کہ جس کے نزدیک ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اونگنے سے یا نیند کا جھونکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس میں پہلے تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں کہ ہم احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک اگر کوئی شخص اتنی گہری نیند سو گیا کہ آپ آوازیں دے رہے ہیں تو اس کو سنائی نہیں دے رہی، اتنی گہری نیند سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تو ایک اصول ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو، اور جیسے ہم بیٹھتے ہیں زمین پر، جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اسے مقعد کہتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقام، سرین بھی اس کو کہتے ہیں، ہماری جو بیک ہوتی ہے، تو یہ اگر زمین پہ جمی ہوئی ہے مثال کے طور پر،
تو اس سے یعنی وضو ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر سرین جمی ہوئی نہ ہو، بیگ جمی ہوئی نہ ہو، اور وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو نیند سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کروٹ کے بل لیٹ جائیں، تو کروٹ کے بل لیٹ کے اگر سو گئے تو آپ دیکھیں یہ جو لیٹنے کی حالت ہے نیند کو روک نہیں رہی اور سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہوئے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر لگائی اور کھڑے کھڑے سو گیا، اب سرین تو جمے ہوئے نہیں ہیں لیکن یہ کھڑے ہونے کی حالت جو ہے یہ نیند کی راہ میں رکاوٹ ہے، جھونکا تو لیتا رہے گا، گہری نیند نہیں آ سکتی کیونکہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح حالت رکوع کے اندر جو مرد جیسے کرتے ہیں، حالت رکوع کے اندر اس میں اگر کوئی سو گیا تو اس میں سرین جمے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، تو اس سے وضو نہیں جائے گا۔ گویا کہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو وضو جائے گا، نمبر ایک سرین جمے ہوئے نہ ہو، نمبر دو وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی علت یہ ہے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو استرخائے مفاصل ہوتا ہے۔ استرخاء مانے ڈھیلا پڑ جانا، مفاصل مانے جوڑ، ان جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو لہذا سرکار نے فرمایا استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ جاگنے کے بعد وضو کرے۔ تو جوڑ ڈھیلے پڑ جانے سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسم کے اندر آکسیجن وغیرہ ہوتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس سے بلڈ کے اندر آکسیجن شامل ہوتی ہے، پھر وہ آکسیجن جسم سے خارج ہوتی ہے، تو جب اعضاء سختی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اتنی ہوا نہیں نکلنے کا امکان ہوتا، لیکن جب انسان سو جاتا ہے، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں بالکل، تو پھر خروج ہوا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے، اور جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ بھی نہیں ہوتے، استعمال مسلسل نہیں ہو رہے ہوتے، تو استرخاء مفاصل کی بنا پر پھر خروج ہوا کے امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اصل تو وضو ٹوٹنے کی علت ہے خروج ہوا، لیکن چونکہ سوئے آدمی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو پھر جو چیز اس خروج ہوا کا سبب بن رہی ہے اسے خروج ہوا کے قائم مقام قرار دے کر وضو ٹوٹنے کا حکم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کو اور یوں سمجھ لیں کہ نیند سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، اعضاء ڈھیلے ہونے سے خروج ہوا ہوتی ہے، اور خروج ہوا سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اب جب ایک آدمی سو گیا تو اسے یہ تو یقین ہے کہ اعضاء ڈھیلے ہوئے، لیکن اسے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ خروج ہوا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب وہ جاگتا ہے، اب کس طرح اطلاع ملے کہ خروج ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب وضو ٹوٹنے کا اصل سبب تو خروج ہوا تھا، جب کسی چیز کا اصل سبب پوشیدہ ہو، اس پہ ہمیں اطلاع نہ مل سکے، تو جو چیز پھر اس سبب کا سبب بن رہی ہوتی ہے اسے اس سبب کی جگہ لے آتے ہیں۔ جیسے نیند اعضاء کے ڈھیلے ہونے خروج ہوا کا سبب بنتی ہے، پھر خروج ہوا سبب بنتی ہے وضو کا۔ اب خروج ہوا کا معاملہ مخفی ہوا تو جو اس کا سبب بن رہا ہے اسے اس کی جگہ لے آئیں گے اور اس پر حکم کو مرتب کر دیں گے، گویا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لہذا ہمارے علماء احناف بیان فرماتے ہیں کہ اگر حالت ایسی ہو کہ جو نیند کو روک رہی ہے تو اعضاء ڈھیلے نہیں ہوں گے، جب اعضاء ڈھیلے نہیں ہوں گے تو استرخاء مفاصل گویا کہ نہیں ہوا، تو خروج ہوا بھی نہیں ہوگا، اور جب خروج ہوا نہیں ہوگا تو وضو نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ویسے ہی بیٹھے ہوئے جھونکے لے رہا ہے تو یہ تو نیند آئی نہیں، اس سے وضو نہیں جایا کرتا۔ جیسے بعض لوگ نماز کی صف میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں جھونکے لیتے رہتے ہیں، جھٹکا لیتے رہتے ہیں ہلکا ہلکا، تو ان سے وضو نہیں جاتا۔ بہتر ہے کہ جا کے وضو کر لیں تو الگ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کریں تو کوئی بات نہیں، اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، لیکن بشرطے کہ ایک تو نیند گہری نہ ہو، اتنی گہری نہ آ جائے کہ کوئی آواز ہی دے رہا ہے چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں اور تو ایسا بھی بعض اوقات دیکھا ہے۔ خود میں ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے بیان کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، خراٹے لینے لگے، وہ سو گئے، اور اس کے بعد وہ جیسے جاگے ہیں بیان ختم ہوا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس پہ ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کریں۔ تو بہرحال اس پہ مزید کلام کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا